السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج سبحان اللہ 29 رمضان 1446 ہجری، سبحان اللہ اتوار کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، سعودی عرب میں سبحان اللہ شوال کا مہینہ چالو ہو گیا ہے، یعنی عید کا لمحہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ روشنی وہاں پہ عید کی نعمتوں والی برس رہی ہے پورے ورلڈ کا ٹائم۔ سبحان اللہ، اتوار کا دن، شوال کا مہینہ، سبحان اللہ 1 تاریخ، الحمدللہ رب العالمین۔ عید مبارک سب سعودی بھائیوں کو، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے ہوئے ہیں سب کو عید مبارک۔ ہمارے پاس انڈیا میں بھی کل رہیں گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، 2025 30 تاریخ مارچ کا مہینہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر صحیح فیصلے لیجئے، اور ہاں، قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کریے۔ آئیے نعمتوں سے جڑتے ہیں، اللہم لک الحمد، اللہ کا شکر کہتے، آگے بڑھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ دماغ میں، دل میں اور نیت میں قرآن شریف کو جوڑ لیجئے، پھر آگے بڑھیے، پھر دیکھیے آپ کو کیسی روحانی طاقت ملتی ہے۔ اور ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے لوگوں سے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں فیصلے لینا ہوگا۔ جب میں بھی اس مسجد میں آیا تھا آج سے 2022 میں، الحمدللہ رب العالمین، رمضان کا وقت تھا، یہی ٹائم پہ دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے لیے آیا تھا، تو کوئی لوگ نہیں تھے۔ تو میں کوشش کرا کہ میں آؤں، میں اللہ کی نعمتوں سے جڑ جاؤں، زیادہ کوشش کروں کہ زیادہ خزانہ حاصل کر پاؤں، تو کر رہا ہوں۔ اور ہاں، اسی لمحے میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری چیزوں سے اس مسجد کو راستہ بھی تھا ایک روکا گیا، ایسا دکھا ہے مجھے۔ یہ پہاڑ اپنی زبانی بول رہا ہے، آپ بھی دیکھیے اور سمجھیے۔ دیکھیے آپ لوگ، یہ راستہ ہے، یہ پہاڑ ٹوٹے ہوا ہے، یہاں سے بھی ایک راستہ تھا جانے کے لیے، وہاں پہ کونے میں دیوار بنی ہوئی ہے، اور وہ سائڈ سے بھی لوگ آ جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی ایک راستہ ہے، لیکن وہ سائڈ کا راستہ بند کر کے رکھا گیا ہے۔ پہلے جب میں آتا تھا وہاں سے کچھ گاڑی بھی جانے کا راستہ نہیں تھا، آج فی الوقت رائٹ ناؤ کار بھی اوپر آ رہی ہے وہاں پہ پیچھے، تو ایسا راستہ بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی فیصلہ لے کر لوگوں کی سہولت بھی بڑھانی ہوگی، کیونکہ یہ ساری زمین جتنی بھی ہے مسجد کی ہی لگتی ہے مجھے، اور ہے بھی الحمدللہ رب العالمین۔ کس کی بھی ہوں گی، اللہ کی زمین ہے، اور اللہ کے گھر کو آنے کے لیے لوگوں کو فائدہ دینا چاہیے۔ اور بہت سارے ٹائم کے بعد میں اس رمضان میں اس مسجد کے کمیونٹی والوں نے بہت اچھا فیصلہ لیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا کے طور پر ویڈیو بنا کر انہیں بلایا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری مسجد بھری ہوئی تھی، اور ان پہ اللہ کی رحمت برسے کہ جنہوں نے فیصلہ لیا اور لوگوں کو بلا کر اس مسجد کو بھرا ہوا کر دیا۔ سبحان اللہ، اور ہر مسجد کو بھرا ہوا جو بھی لوگ دل سے کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے جوڑے رکھے، ان کی کامیابی ان سے جوڑے رکھے، ان کی نیک جائز دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اور ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب ہر مسجد سے جڑتے ہو تو ہر مسجد میں سے نماز پڑھتے رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہی مسجد وہی مسجد وہی مسجد یہی مسجد، ایسا نہیں، ہر مسجد سے جڑتے رہیے، ہر مسجد کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہیے۔ اور یہ مسجد قصر جو ابھی فی الوقت فلک نما کے لوکیشن میں ہے، بہت پیاری مسجد ہے، سبحان اللہ۔ اس مسجد سے بہت لمحہ جڑا ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہاں سے اتارنے کی کوشش کی ہے، اتنی اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بلائے ہے اور نعمتوں سے نوازے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں تو میں اس مسجد میں جنوری کو ہی مکمل جیت حاصل کر چکا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے بہت ساری آیتوں کو سمجھ کر علم حاصل کر نعمتوں سے جڑ رہا تھا، سبحان اللہ۔ تو قرآن شریف کو پڑھ کر ہم جب علم حاصل کرتے تو نعمتوں سے جڑ جاتے ہیں،
تو اسی طرح ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور خود کی بادشاہت جو ہم اپنے آپ کو چلاتے، نیک طور پر کنٹرول کرتے، علم حاصل کرتے اور غیر ضروری لوگوں کو ڈرا کر انہیں نیک طور پر سدھارتے، تو یہی علم، یہی حکومت ہمیں چاہیے، اور کیا چاہیے صاحب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت تو اسی میں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے جوڑتی ہے۔ ہم جب صحیح فیصلے لیتے ہیں تو ہم پورا دن بھر سکون میں رہتے ہیں، اگر ہم غلط فیصلے لیتے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ نیند بھی نہیں آتی ہے کچھ لوگوں کو۔ نیند تو اللہ کی نعمت ہے، اسے تو ایسی طریقے سے بستر کو صاف کر کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اتنی پاکیزی سے سوئیے کہ آپ کی روح آپ کا ساتھ دے، ایسا نہیں کہ بھٹک کر جہاں بولے وہاں بہک جائے، گناہ کر لے نیند میں بھی، گناہ نیند میں بھی نہ کریے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ کر اپنے آپ کو سدھاریے۔ اور ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسجد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت برستی ہے، اگر آپ وہاں جا کر کچھ تھوڑی دیر تک وقت لگا کر دین کی دعوت دوں گے، کچھ لوگ آتے ہیں ان سے جڑ جاؤں گے، اللہ کی بڑائی بیان کروں گے، تو آپ کو بہت سارا خزانہ حاصل کرنے کو مل جائے گا۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور بہت سارے راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی نعمت ہوگی تو بہت سارے راستے جڑ جائیں گے بے شک۔ اور ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وقت کے بل کے اوپر، کہ وقت کا بل جو ہے صاحب، اسے ہونے دو، کرنے دو، کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، الٹا ابھی سدھرے گا، اس پر روشنی آ گئی ہے۔ میں تو چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کرنے دیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی زمین پر کون عبداللہ ڈالے گا قبضہ؟ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ کچھ لمحے کے لیے آ جائیں گا، پھر یہ وقت جائیں گا، پھر دوسرا آئیں گا، لیکن تا قیامت تک زمین میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہیں گی۔ لیکن وقت کے اوپر غور فرمانا چاہیے کہ کچھ لوگ 5 لاکھ کا جہاں پہ کرایہ ہوتا ہے 500 روپے 5000 روپے لیتے ہیں، اور اس وقت کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز پر ہمیں 1 لاکھ روپے دے دو یا 2 لاکھ روپے دے دو، ایسا وصولتے ہیں۔ وہی پیسہ اگر عام آدمیوں تک پہنچ جائیں گا تو سبحان اللہ، اس حیدرآباد میں مسلمان اتنی عیش و آرام سے اپنے لوگوں کی مدد کریں گے کہ دیکھ کر مسکرا کر خوش ہو جائیں گے ایک دوسرے کو، کہ یہی ہے ہمارے بزرگوں نے اور بہت سارے مسلمان بھائیوں نے اللہ کی نعمتوں سے ہمیں جوڑا ہے۔ آپ بھی جڑنے کی کوشش کریے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ یہ لوگ صرف الجھانا چاہتے، الجھا کے آپ کے وقت کو خراب کرنا چاہ رہے۔ وقت اتنی اہمیت والی چیز ہے، اس وقت کو استعمال کریے۔ یہ نہ سوچئے کہ ان کا نیٹ ورکنگ سائٹ ہے، ہم اس میں بات کریں گے تو کیا فائدہ، ان کو ہی فائدہ ہوتا۔ یہ نہیں، آپ کے الفاظ اس ہوا میں اڑتے رہیں گے، اس کائنات میں جھومتے رہیں گے آپ کے ساتھ، اگر آپ حق پر رہو گے۔ اگر آپ ناحق کسی کو غیر ضروری تنگ کرو گے، یا ناحق کسی کو گالی دو گے، یا ناحق کسی کے کام میں ارن بنو گے، تو وہ آپ کے لیے گناہ ہوگا میرے بھائی۔ تو بچیے اور وقت کی زمینوں کے خالی نگاہ ڈالیے، وہ ڈر جائیں گے، خالی نگاہ ڈالیے، وہ ڈر جائیں گے۔ کام کریں گے تو ہم سب مل کر خوش نودگی سے جڑ جائیں گے، ہمیں بھی نیکیاں کمانے کا موقع ملیں گا۔ تو آئیے بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے۔ اور ہاں، سب سے بڑی چیز، بہت ساری نعمت آنے والی ہے 2025 میں، اور باطل جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ہر چیز پہ نظر دکھائے بیٹھتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس رمضان میں بہت ساری چیزیں تمہیں ڈرا رہی ہے؟ کیوں ڈرا رہی ہے؟ کیونکہ وقت جو آنے والا ہے یہ ہمارا وقت ہے، ہم غلام، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام ہوں، ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے کا غلام ہوں۔ یہ بھی کہہ رہا ہوں، ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پاک بندہ ہے اس کا غلام ہوں، اگر وہ نیک کام کرے گا تو۔ اور ہاں، ہر چیز کو نوٹس کرتے ہیں وہ لوگ، دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ماحول کیا کر رہا ہے، نیچر کیسا جواب دے رہا ہے۔ نیچر کی لینگویج کیا آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پھر دیکھ لو گے کہ اس نیچر نے فلسطینیوں کا وقت تھان لیا ہے۔ فلسطینیوں کی حکومت اس نیچر پہ، ساری کائنات پہ، ساری مخلوق پہ چھا گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور جیت حاصل فلسطینیوں کی ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہی کائنات کا دستور ہے کہ حقیقت کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ اور ہاں، اور ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو کچھ بھی چیز کا ایک آئیڈیا آتا ہے تو اس آئیڈیا کو بیکار نہ کریے، استعمال کریے۔ بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور اچھے آئیڈیا برے آئیڈیا میں فرق کریے، کیونکہ ہم سمجھدار ہیں نا،
سمجھ سکتے ہیں نا؟ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 72۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے، وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 28، آیت نمبر 27 تھی یہ، آیت نمبر 28۔ اور جب کوئی بے حیائی، اللہ اکبر، آیت نمبر 28، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بلکہ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 29۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھے قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 30۔ ایک فارق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فارق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہے کہ ہدایت یاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آیت نمبر 42۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 43۔ اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز ماندی کر دی جائیں گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 44۔ اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا کیا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس
وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. آیت نمبر 45. جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. سورہ النصر آیت نمبر 1. جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. اللہ اکبر. آیت نمبر 2. اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 3. تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرنے لگیے ہم کے ساتھ. تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو. تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. سورہ الاخلاص آیت نمبر 1. کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 2. وہ معبود برحق بے نیاز ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 3. نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. اللہ اکبر. آیت نمبر 4. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.